بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میرا نام خالد الرحمن ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ دوستو کہ ہم آپ کو ایز اے بگنر سٹارٹ سے ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز میں شیئر کریں گے کس طرح اکاؤنٹ کھلتا ہے اور کس طرح بروکر کو سلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس میں ٹرانزیکشن کرنی ہے۔ اور تو دوستو انشاءاللہ ہم یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بروکر کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی تھی ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی تھی، تو وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ بھی آپ چیک کریں تاکہ جب آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بروکر کے پاس جائیں گے تو آپ کے وہ سارے ڈاکومنٹس پورے ہوں اور آپ کو کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کا کام ڈیلے نہ ہو۔ تو دوستو جب آپ یہ ڈاکومنٹس ریڈی کر کے بروکر کے پاس آئیں گے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بروکر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بروکر آپ کے نزدیک ہو، جس تک آپ کی رسائی آسانی سے ہو، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ دور ہو جہاں جانا آپ کے لیے مشکل ہو۔ تو دوستو کوشش کریں کہ بروکر آپ کے نزدیک ہو اور اس کا ادھر آنا جانا آپ کے لیے آسان ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ بروکر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے فارمز بھی نہ ہو، نہ چھوٹے نئے ہوں نہ چھوٹے ہوں، اور درمیانہ بروکر ہوں جن کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں اچھی ہو، اس کے بارے میں آپ پتہ کر لیں تاکہ آپ کی رسائی ان تک آسانی سے ہو۔ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے، کیونکہ اسٹارٹ میں ایز اے بگنر ایز اے نیو کمر آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو ان سے رہنمائی لینی پڑتی ہوگی۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ نے ان کو درمیانہ بروکر کو سلیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے، آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ تو دوستو اس کے بعد جب آپ بروکر کو سلیکٹ کریں گے، بروکر کا اصل میں بروکر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بائی کرے گا، وہ شیئرز وہ آپ کو سیل کرے گا، اس کے لیے وہ آپ ایک نامنل کمیشن چارج کرتا ہے، اس کا وہ آپ کو پہلے سے لسٹ دے دے گا کہ اس کی کیا چارجز ہیں۔ وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، پیسوں میں ہی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ وہ زیادہ چارج کرے گا، لیکن وہ اس کے بغیر کام کرنا بھی اسٹاک ایکسچینج میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لازمی شرط ہے حکومت کی طرف سے، اس کو لائسنس دیتا ہے ٹی آر ای، ایک لائسنس اور ٹی آر ای سرٹیفکیٹ اس کو دیتا ہے۔ تو آپ نے اس کا احتیاط کرنا ہے آپ کو کہ اس کے پاس ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہو اور بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ایک سرٹیفائڈ ہو بروکر۔ تو جب آپ بروکر کے پاس ان چیزوں کا اس کے بعد جب آپ بروکر کے پاس جائیں گے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تو دوستو سب سے پہلے تو وہ آپ کا بائیو میٹرک آن لائن کروا دے گا ادھر آفس میں۔ اس میں ہارڈلی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تقریباً 10-15 منٹ ہی لگتا ہے، لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے بروکر کے پاس جب جانا ہو تو آپ نے صبح کے ٹائم کوشش کریں کہ جائیں، کیونکہ شام کے 4 بجے یہ بائیو میٹرک کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ صبح 9 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے، لیکن 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان ان ٹائم میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے سسٹم کے اوپر، تو وہ بزی رہتا ہے، تو وہ اکثر ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے دن کے لیے آنا پڑے ہو۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم جائیں، 9-10 بجے آپ ان سے ٹائم لے لیں، پہلے ان سے ٹائم لے کر آپ جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو جب آپ جائیں گے تو آپ کا بائیو میٹرک کروائے گا، بائیو میٹرک جب ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ کو ایک فارم دے دے گا، اسٹینڈرڈائز اکاؤنٹ اوپننگ فارم سے کہتے ہیں۔ اس پر آپ کی ساری ڈیٹیل درج ہوتی ہیں جس میں آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا فون نمبر، اس کے علاوہ آپ کا ای میل ایڈریس، تو یہ ساری چیزیں اس پہ درج ہیں۔ تو آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنے سامنے وہ آپ کے سامنے ہی وہ فارم فل کرے گا، آپ نے بھی اس کو چیک کرنا ہے کہ کوئی انفارمیشن اس میں مس نہ ہو تاکہ بعد میں جب آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو آسانی سے ہو، کیونکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ سے جو آپ کو میسیجز آئیں گے، جو آپ کو ای میل الرٹس آئیں گے، وہ سارا جو نمبر آپ پرووائڈ کریں گے، ای میل ایڈریس دیں گے، اسی کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ فارم فل کرتے وقت ان چیزوں کا احتیاط کریں آپ تاکہ یہ سارے آپ کا جو ٹرانزیکشنز ہے وہ آپ کو بر وقت آپ کو ٹائملی ملے۔ اس کے اوپر آپ کا ایک بروکر کا ایک اکاؤنٹ، وہ جب اکاؤنٹ کھولتا ہے اس کا ایک نمبر بھی وہ اس کے اوپر درج کرتا ہے، اس کے علاوہ یو آئی این نمبر اس کے اوپر وہ بھی اس فارم میں فل ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک این سی سی پی ایک ادارہ ہے جو آپ کے پیسوں کا جو لین دین ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو، تو وہ یہ یونیک نمبر وہ ایشو کرتا ہے، یو آئی این نمبر اسے کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بھی یہی نمبر وہی رکھتے ہیں، وہی ایشو کرتے ہیں جو آپ کا سی این آئی سی نمبر ہوتا ہے، تاکہ اس کو یاد رکھنے میں آپ کو آسانی
آسانی ہو. تو یہ نمبر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پیسوں کی جتنی بھی لین دین ہوتی ہے وہ اسی کے تھرو ہوتا ہے, اسی یو این نمبر کے انڈر ہوتا ہے. اور جو آپ کے شیئرز کا لین دین ہوتا ہے وہ CDC اکاؤنٹ میں ہوتا ہے, تو اس کی سارا ڈیٹیل ایک الیکٹرانک فارم میں اس میں جمع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اوپر درج ہوتی ہیں, تو آپ نے فارم کو کیئرفلی آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کا فارم صحیح طریقے سے فل ہو. تو اس کے بعد آپ کا وہ آپ کے بزنس کے جو ڈاکومنٹس آپ ساتھ لے کے آئے تھے وہ بھی چیک کرے گا. اس پہ اوپر آپ کا ایک انڈرٹیکنگ کا وہ ایک فارم ہے, اس کو فل کر کے آپ سے سائن لے گا. تو ان سارے فارمز پہ وہ سائن بھی لے گا آپ سے, اور اس کے بعد آپ ایک چیک جو آپ کا ہے وہ کراس چیک وہ بھی دے دیں گے آپ. تو یہ چیک کے اوپر آپ کا جتنے بھی پیمنٹس آپ ان کو دیں گے وہ اس کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوگا. تو اس میں یہ سارا ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہارڈلی 1 دن یا 2 دن لگتا ہے. 2 دن تک وہ آپ کا اکاؤنٹ CDC کے اور بروکر کے پاس آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ اپنا ٹرانزیکشن اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو یہ تو اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ تھا. تو دوستو اس کے علاوہ آپ نے چند باتوں کا احتیاط کرنا آپ کچھ کرنی چاہیے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ آپ کھولیں گے اس میں آپ نے جو نمبرز دیے ہیں آپ نے بروکر سے کہنا ہے کہ آپ کے سارے الرٹس CDC اکاؤنٹ سے جتنے الرٹس ہیں آپ اس پہ ایکٹیویٹ کروائیں. آپ کے ای میل پہ بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ الیکٹرانک فارم میں جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ بھی آپ ایکٹیویٹ کروائیں, ضرور کروائیں, تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. جو آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو وہ چاہے آپ خود کریں یا بروکر کریں, تو اس کی سارے الرٹس آپ کو SMS کے تھرو بھی آ جائے اور اس کے ای میل کے اوپر بھی آپ کو سارے الرٹس ملیں, تاکہ ٹائملی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ نہ ہو. تو ان چیزوں کا آپ نے احتیاط کرنا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ایپ کے تھرو ٹرانزیکشن کر کے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ہم ایک شیئرز کو بائی کرتے ہیں اور کس طرح سیل کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.